ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جن حالات سے آج مسلمان دوچار ہیں اور بالخصوص وہ مسلمان جو سیلاب سرگان ہیں یا اس طرح کے مسائل کا شکار ہے، تو ان حالات کے اندر اسلام شریعت اسلامیہ تین طرح کے میسج ہمیں دیتے ہیں. سب سے بڑھ کر تو ان لوگوں کے لیے کہ جن پر کوئی مصیبت آئی ہوئی، جو آزمائش میں مبتلا، یہ جتنے بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فرما ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر صرف ایک حقیقت ہے، صرف اور صرف ایک حقیقت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. بس اصل حقیقت ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کو بتاتے ہیں کہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہیں. کبھی زلزلہ آ جاتا ہے اور کبھی سیلاب آ گیا، کبھی بھی اور آفت آ گئی، کبھی بھی اور مصیبت آ گئی. تو یہ کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دنیا چاہے دار الاسباب ہے، جو بھی مسائل ہیں وہ اسباب سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسبب الاسباب بھی ہے، اسباب کو پیدا کرنے والی ہستی بھی ہے. ایک ذات ایسی بھی ہے کہ اسباب کو پیدا کر رہی ہے، اسباب کو آپس میں جوڑ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کو، اپنی قدرت کو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا. قرآن پاک کا کوئی پارہ اس بات سے خالی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر نہ کیا ہو. چند دن پہلے ہمارے درس قرآن، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 نشانیاں بیان فرمائیں، اپنے ہونے پر دلائل دیے کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے میں ہوں، 10 نشانیاں، 10 دلائل. اور دلائل بھی کیسے کہ بندوں کی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں. کوئی ایسے اونچے لیول کی نہیں ہے کہ جو ہماری عقل سے بالا کرو، بالکل آسان، ہم عقلی سطح پر آ کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی پیدائش میں یہ زلزلے آ جانا، سیلاب آ جانا، یہ تو ایک جزوی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے. اتنا بڑا کارخانہ عالم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، اور آسمان میں فلکیاتی نظام بنا دیا ہے. چاند سورج سیارے وہ سارے اپنے مدار میں کام کر رہے ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. یہ گھمانے والی کوئی ہستی تو ہے کہ جو بالکل فٹ ایک منٹ، ایک سیکنڈ میں فرق نہیں ہے آج تک کہ سورج ہے اور طلوع غروب کا وقت دیکھ رہے ہیں. 31 جولائی کو طلوع کا کیا وقت ہے، غروب کس وقت ہوگا ہم بتا سکتے ہیں. یا طلوع کتنے کا ہوا اور غروب کب ہوا، کل کا بھی بتا سکتے ہیں، اگلے مہینے کا، دسمبر کا بتا سکتے ہیں، 2027 کا، 2030 کا، 2050 کا بتا سکتے ہیں کہ 31 جولائی کو سورج کے طلوع اور غروب کا کیا وقت ہے.
اور 100 سال پہلے سورج طلوع اور غروب کا ہوا ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چلانے والے نا، نظام اللہ نے بنایا، ایک منٹ کا فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان کی پیدائش ہے اور لیل و نہار کا آنا جانا اور یہ پانیوں کا بادلوں سے اتارنا، ہم کہتے ہیں کہ جناب بارشیں بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ بادلوں سے تم بارشیں اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ تم اتارتے ہو ہم اتارتے ہیں۔ تو موسمیاتی تبدیلیاں ہوگی، موسمی تبدیلیاں، ساری بحاثی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اتارتے ہیں تم اتارتے ہیں۔ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، ہم جو پانی اتارتے ہیں سارے کھارا کر دیں، کڑوا کر دیں، تو لوگ پھر تم میٹھا پانی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہمیں خود یہ فلٹر کرنا پڑتا، جناب اور بادل ہیں وہ پانی اٹھاتے اور پھر جناب کیا ہے کہ وہ جہاں جہاں ضرورت وہاں برسا رہے ہیں، فلٹر کا کام کرتے ہیں، پھر جناب وہ برسا رہے ہیں۔ اگر یہ کارگو سروس ہمیں کرنی پڑتی کہ جناب حکمران کر دے کہ پانی کو سمندر سے اٹھا کے کہاں کہاں پہنچانا ہے، فلٹر کر کے پہنچانا ہے، تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچہ آنا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بادلوں کو ذمہ کارگو کا نظام لگا دیا ہے، فلٹر بھی کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پانی پہنچا رہے ہیں۔ پھر بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جدھر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات، جتنا زیادہ اس کا استحضار ہوگا اتنا ہی بندے کے اندر صبر پیدا ہوگا۔ تو جو حالات کا شکار ہے ان کے لیے تو یہی میسج ہے کہ وہ صبر کریں۔ اور صبر کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کا استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ ایک بارش کا قطرہ اللہ کے علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے باہر ہے۔ اور کہاں کتنی بارش برسانی ہے کہ سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، حکیم انہ حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم بھی ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو بندہ جس پر مصیبت آ گئی اس نے صبر سے کام لینا ہے، اس کے لیے صبر ہی ہے، کیونکہ حالات آ گئے نا، پھر کچھ ہو نہیں سکتا نا، کچھ ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا وہ بندہ صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے کرنے والے ہیں، اللہ نے کیا ہے، بس اب صبر ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور جن پر حالات نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم پر وہ حالات نہیں آئے، ان پر آئے ان کے پورے پورے گھر بہ گئے، مال اسباب بہ گیا، آنکھوں کے سامنے بہ گیا، ان کے لیے ایسی جیسے قوم نوح کا عذاب کہ پورے پورے گاؤں کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ گھر اپنے گھر کی کوئی آثار نہیں ہے، پورے گاؤں کے کوئی آثار نہیں ہے، پورا گاؤں ہی ختم ہو گیا، مال اسباب سب ختم ہو گئے۔ تو ان پر تو وہ حالات ہیں، ہم پر تو اللہ کا شکر وہ حالات نہیں آئے۔ تو ہمارے لیے دوسرا میسج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، کہ جو مسلمان ہیں ایک جسم ایک بندے کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ پیٹ میں درد ہے تو ہم کہتے ہیں چلو آنکھیں تو آرام کر لیں، دل و دماغ ہو تو آرام کر لیں، پیٹ ہی دکھ رہا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا، پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں تجسد واحد، ایک پر مصیبت آئی تو دوسرے کی طرح احساس کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی کہ المؤمنون کرجل واحد، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں مسلمان۔ صحابہ کی یہ تربیت کی تھی اور صحابہ نے عملاً یہ عمل کرتے دکھایا کہ ہم واقعی ایک جسم کی مانند۔ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک موقع پر غزوے کے اندر ایک صحابی حالت نظر میں ہے، مرنے کے قریب ہیں، اور وہ کہہ رہے پانی مانگ رہے ہیں۔ ایک شخص پانی لے کے آتا ہے اور قریب سے دوسری آواز آ جاتی ہے، وہ دوسرا مرنے کے قریب کہتا ہے پانی، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو اس کو دو۔ وہاں پہنچتا ہے تو تیسرے کی آواز آ جاتی ہے، وہ دوسرا کہتا ہے مجھے چھوڑو وہ اس کو آگے دو۔
وہاں پہنچتا ہے تو اگلے آگے سے آواز آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو آگے تو وہ کتنی جگہوں میں آواز آ رہی 6-7 بندوں تک جاتا ہے، وہ آخری آواز تو بند ہو چکی ہے، وہ واپس آتا ہے وہ بھی شہید، پھر وہ واپس آتا ہے چوتھے کے پاس وہ بھی شہید، تیسرے کے پاس وہ بھی شہید، دوسرے کے پاس وہ بھی شہید، پہلے وہ بھی شہید۔ مرنے کے وقت ایک دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں، موت کے وقت اس وقت کون کسی کو ترجیح دیتا ہے؟ ہر بندے کو زندگی پیاری ہے، ایک پانی کا گھونٹ لے لو شاید بچ جاؤ، تو وہ تو مرنے کے وقت ایک دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ ہم واقعی کا جیسا نہیں واقع ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں دوسرے بھائی کو دے رہا ہوں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے میں اپنے جسم کے دوسرے حصے کو چیز دے رہا ہوں، تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تو ان پر حالات آ گئے ہیں۔ تو حضور تو فرمانے کا جیسا نہیں واقع، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان کے دکھ درد کے اندر کتنا شریک۔ اور تیسرے نمبر پر جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنا، کہ ایسے موقع پر ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اشعریین کی تعریف فرمائی۔ قبیلہ اشعریین یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قبیلہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس سردار سے اپنے قبیلے، تو آپ نے اسلام کو لکھا کہ ایک عمل بڑا پسند آیا، وہ یہ کہ اگر قبیلے کا کوئی فرد حالات سے دوچار ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، فاقے آ جائیں، تو صرف قبیلے کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے جو بڑے بڑے لوگ، ہر خاندان کا بڑا، وہ سارے لوگ اپنا مال اکٹھا کرتے اور سب پر برابر تقسیم کر دیتے، سب پر برابر تقسیم، کہ چلو جو حالات سے دوچار ہیں وہ ان کا بھی کوئی سہارا بن جاتا ہے، جو بے یار و مددگار ہے چلو کسی درجے میں سہارا بن جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بڑا پسند آیا کہ کتنا پیارا عمل ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے۔ ہم تو ایسے نہیں کر سکتے بھائی، تو بہت بڑی ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم گھر کا مال آگے سب تک بہت ہم نہیں، ممکن ناممکن ہے ہمارے لیے۔ کم سے کم درجے میں ہم تعاون تو کر سکتے ہیں، 10 روپے 100 روپے 50 روپے خیرات، جو بیچارے حالات سے دوچار ہیں چلو ہمارے ان تک پہنچ جائے۔ ہم نے تو اس آزمائش کے اندر ہم نے تو اللہ کو دکھانا کہ اللہ ایک لقمہ دی ہے بس، ہم یہ نہیں کہ بے حس ہیں کہ اللہ ہم یہی کر سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے نا، ہم کہاں سے پال سکتے ہیں بھائی، اللہ کی مخلوق۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو آزمائش ہے، آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، تو ایسے مواقع کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ شریعت ہمیں حکم دے کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے، تو آپ نے اسلام نے پابندی لگا دی کہ 3 دن تک گوشت اتنا کھانا کھا لو، 3 دن تک گوشت کو استعمال کر سکتے ہو، چوتھے دن اپنی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کھا سکتے کھا لو، رکھنا رکھ لو، لیکن چوتھے دن گوشت نظر نہ آئے۔ تو صحابہ کرام نے عمل کیا، انہوں نے عمل کیا، 3 دن تک جو کھانا تھا کھا لیا اور اپنی صدقہ خیرات کر دیا، چوتھے دن گوشت نہیں تھا۔ اور ایسی بات ہے کہ گوشت محفوظ نہیں رہ سکتا تھا، اس وقت بھی ایسے طریقے تھے کہ کئی کئی مہینے گوشت کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالن بڑا پسند تھا، وہ تھا قدید، کدو اور قدید۔ قدید ہوتا ہے کہ یہ گوشت کو خشک کیا ہوتا ہے، گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ دھاگے میں پرو کے ان کو لٹکا دیا جاتا تھا، وہ سارا پانی نچڑ جاتا، گوشت خشک ہو جاتا، تو لہٰذا وہ کئی کئی مہینے محفوظ رہ سکتے، تو یہ گوشت محفوظ رہتا تھا، اور وہ گوشت آپ اسلام کو بڑا پسند تھا، قدید اور کدو۔ تو اس وقت بھی لوگ رکھ سکتے تھے، لیکن جب حضور نے پابندی لگا دی تو لہٰذا سب نے جو استعمال کرنا تھا کر لیا اور باقی صدقہ خیرات کر دیا۔ جب آئندہ سال قربانی کا موقع آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پچھلے سال آپ نے پابندی لگائی تھی، کیا اس سال بھی وہی پابندی ہے 3 دن کی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس سال وہ پابندی نہیں، اور وضاحت بھی فرما دی کہ پچھلے سال میں نے اس لیے پابندی لگائی تھی کہ کچھ قبائل ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، وہ بے سہارا بے جان و مددگار تھے،
انہیں ضرورت تھی اس لیے میں نے وقتی پابندی لگائی تھی، اس سال وہ پابندی نہیں۔ تو وہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ گئی تو اس طرح دوسروں کا خیال رکھا جاتا تھا اور مداوع کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مطلب وہ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت پریشان بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ خیریت ہے، بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے۔ اب یہ خود اعتکاف بیٹھے مسجد میں ہیں تو ان سے پوچھنے کی خیریت ہے، آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار بہت کم آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا واقعہ تھا میں پریشان ہوں کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ میرے گھر پہ بیٹھ پڑا ہے، اب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کیوں جی صاحب کسی کے پیسے دینے ہوں وہ گھر میں بندہ کھڑا ہو اور بندہ بھی کیا کر سکتا ہے، اور تو راستہ نہیں تو پھر کام مسجد میں بیٹھا ہے کہ اللہ تم سے اور کیا کر سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جناب یہ حالت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ میں سفارش کر دوں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے کزن تھے، ہر بندہ احترام کرتا تھا، تو میں نے حضرت بہت بڑی آپ کی نوازش ہوگی کہ آپ میری سفارش کرتے ہیں، مجھے موقع مل جائے گا، میں قرض اتار دوں گا، تو آپ سفارش کرتے ہیں، بڑی نوازش۔ حضرت عبداللہ بن عباس جوتے ڈال کے میں سے باہر نکلے تو اس نے آواز دی کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ اعتکاف بیٹھنے کا ثواب دیں گے۔ تو کوئی بات نہیں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا قضا تو ہے، لیکن وہ وقتی پریشانی تھی اس پر تو ان کے لیے اعتکاف توڑ دیا اور اسی بھائی کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے چل دیا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آنکھیں بند نہیں کرنی ہوتی، وقت تو گزر جائے، وہ جن پر حالات آئے ہیں ان پر بھی وقت گزر جائے گا، اور جن پر نہیں ہے ہم پر الحمدللہ نہیں ہے ہمارا وقت بھی گزر جائے گا، لیکن دونوں کے لیے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کر کیا رہا ہے، اور یہاں پر تو یہ جو بندہ ایک اور کیا بھی صدقہ خیرات کرتا ہے نا، یہ ضائع نہیں ہے، اپنا بھلا ہے، اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہوا ہے، پھر کتنی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کی روایت، مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک بدکار عورت تھی، بدکار عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، پیاسے کتے کو پانی پلا رہی، پیاسے کتے کو پانی پلا رہی، اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی عمل پسند آیا کہ اس پر اس کی مغفرت کر دی، کہ ساری زندگی گناہ کر دی، فاحشہ عورت، بدکار عورت۔ آج بھی معاشرے میں بدکار عورتیں کتنی مردود ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور یہاں پر کس کی مدد کرنی ہے؟ انسانوں کی۔ وہاں تو قربوں کی مدد پر مغفرت ہے، یہاں انسانوں کی، اور صرف انسان بھی مسلمان ہیں۔ تو لہذا ایسے موقع پر جو ہے نا یہ آزمائش ہر ایک پر ہوتی ہے، صرف ان پر نہیں ہم پر بھی آزمائش ہے۔ لہذا ایسے ادارے موجود ہیں، ایسے ٹرسٹ موجود ہیں جو ایسے مواقع پر پیچھے نہیں رہتے بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے سہارا بنے ہوتے ہیں۔ آپ کو جس پر اعتماد ہے، جس سے آپ کا تعلق ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہے، ایسے موقع پر آپ پیچھے نہ رہیں، جس قدر ہو سکتے ہیں ہمت کریں اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا تھا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔